بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ ARY نیوز پر ایک خبر نشر ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کرتا ہوں۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی بالکل محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے مجتبیٰ خامنائی کے اسرائیل و امریکی حملے میں زخمی ہونے کی خبر دی تھی، تاہم ان کی چوٹ کی نوعیت یا تفصیلات نہیں بتائیں تھیں۔ اس خبر کے مطابق جو مجتبیٰ خامنائی ہیں وہ حیات ہیں، محفوظ ہیں، الحمدللہ زندہ ہیں، مگر وہ زخمی ہیں، اور اب ایرانی گورنمنٹ اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے، اس کا بالکل اظہار کر رہی ہے کہ وہ زخمی ہو چکے تھے۔ لیکن دوسری طرف جو دشمن کی چال ہے، جو ویسٹرن میڈیا کی چال ہے، جو یہود و نصارہ کی چال ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل الیکٹرانک میڈیا پر اس حد تک پینک کریٹ کر دیا جائے کہ مجتبیٰ علی خامنائی کدھر ہے، وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا، وہ اس جنگ میں یا کسی امریکن اٹیک میں یا اسرائیلی اٹیک میں جو میزائل وہاں سے داغے جاتے ہیں، جو ان کے جہاز بمبارمنٹ کر کے جاتے ہیں، وہ شہید ہو گئے، وہ تو کہتے ہیں ہلاک ہو گئے، لیکن چلے کہتے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے مجتبیٰ علی خامنائی سامنے آ جائے اور ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس، ان کی لوکیشن پتہ لگ جائے، اس سے زیادہ کوئی پیچھے موٹیو نہیں ہے، کیونکہ رجیم چینج یہ نہیں کر پائے۔ نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہے، ٹرمپ کیا امریکن عوام کو کہیں گے کہ میں نے ایک 86 سال کے بزرگ کو اس کی بیٹی سمیت، اس کے نواسی سمیت، اس کے داماد سمیت، اس کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا، جن سے تمہیں تھریٹ تھا، جس سے پوری دنیا کو تھریٹ تھا۔ ٹرمپ یہ کہے گا؟ آپ یہ سوچیں، یا نیتنیاہو یہ اسرائیلی عوام کو کہے گا؟ جو وہاں کی عوام ہے وہ کہتی ہے اس کا بیٹا جو نیا سپریم لیڈر بنا ہے وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے، وہ نیوکلیئر پروگرام ہو، وہ میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام ہو، یا ایران کا جو انقلاب ایران ہو، وہ اس کو زیادہ شدت سے، جدیدیت سے اور انٹینسٹی سے، ڈٹرمینیشن سے لے کے چلے گا۔ یہ تو ٹرمپ کی پہلی ناکامی ہے کہ وہ جو نومبر میں وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فیلئر ہے، وہ امریکن عوام کو نہیں جواب دے سکے گا۔ دوسری بات، کیا میزائل پروگرام ایران نے اپنا ختم کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہم جو یورینیم کی انریچمنٹ کر رہے تھے ہم اس سے مکمل طور پہ رول بیک ہو جاتے ہیں، ہم اسے فور پیسفل پرپس، ایون کہ انرجی کی جنریشن کے لیے بھی نہیں کریں گے؟ وہ بھی نہیں کہا۔ تو اس وقت پھر ناکامی کس کی ہوئی؟ ناکامی تو مغرب کی ہوئی، ناکامی ٹرمپ کی ہوئی، ناکامی اسرائیل کی ہوئی۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے جو ویسٹرن میڈیا نہیں بتا رہا کہ نیتنیاہو 8 فروری کے بعد سے لے کے اب تک نہ اسرائیلی میڈیا پہ آیا ہے، آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، نہ کسی سوشل میڈیا پر آیا ہے، نہ کسی الیکٹرانک میڈیا پہ آیا ہے، نہ پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ اس کے نام سے کوئی خبر شائع ہوئی ہے۔ میرا یہ سوال ہے نیتنیاہو کہاں گیا ہے؟ نیتنیاہو کے بھائی کے متعلق تو تھی نا کہ ایرانی جو میزائل اس کے گھر میں لگے اور اس کا بھائی ہلاک ہو گیا، میں کہتا ہوں اس کا بھائی جائے بھائی باہر میں، نیتنیاہو کدھر ہے؟ اس پر بھی آپ سوچیں نا کہ نیتنیاہو کا ہے۔ میں یہاں ویوز کے لیے یہ نہیں کہوں گا وہ ہلاک ہو چکا ہے، میں یہ کہوں گا وہ بھی اپنی ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے اس کی، وہ بھی چھپ کے کسی بنکر میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت سامنے آنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بھائی یہ میری لوکیشن ہے، یہاں میزائل داغے جائیں۔ اور اب تو امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ایران کو جو ایئر انٹیلیجنس یا وہ جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے وہ روس کر رہا ہے، کیا فلاں جگہوں پہ میزائل داغے، ورنہ کس کو کیا معلوم کہ UAE میں کون سے ہوٹل میں کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس وقت گیم ہے سیٹلائٹ انٹیلیجنس کی، اس میں کسی کا بھی سامنے آنا انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں ٹویٹر رکھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، اس کے مطابق اسرائیل میں دکاندار، وہاں کا انڈسٹریلسٹ، وہاں کا IT سیکٹر، وہاں کے ہاسپٹلز، وہاں کے فارماسیوٹیکل کمپنیز، وہاں کا ٹیکسٹائل سیکٹر، وہاں کا ریئل اسٹیٹ سیکٹرز، وہاں کا میڈیا، وہاں کے سکول، وہاں کے کالج، وہاں ان کے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہیں سب بند پڑے ہیں، خوف و ہراس ہے، پینک ہے۔ کیا یہ ایران کی کامیابی نہیں ہے؟ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی زندگی میں جب اہل غزہ پر بمبارمنٹ ہوتی تھی، جب اسے کربلا ایپیسوڈ پارٹ 2 میں کہتا ہوں اہل غزہ والوں کو، یا غزہ کی جگہ کو جو کچھ غزہ میں ہوا، رب کعبہ کی قسم میں اسے کربلا ایپیسوڈ پارٹ 2 کہتا ہوں۔ کربلا ایپیسوڈ پارٹ 1 کون ہے؟ امام علی مقام حضرت محمد حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا اور خانوادہ رسول پر ظلم ہوا۔ اور کربلا ایپیسوڈ پارٹ 2 میں کیا ہوا کہ امام کے ماننے والوں پر ظلم ہوا، اور اس وقت یزیدی فورس 1 تھی، آج یزیدی فورس 2 ہے۔ تو جب آپ نے غزہ کو کھنڈر بنتے دیکھا، کبھی اس وقت سوچا تھا ہم اپنی زندگیوں میں اسرائیلیوں کو یا ان بے شرموں کو خوف کی حالت میں دیکھیں گے؟ ہم ان کو ان کے گھروں میں بنکروں میں چھپتا ہوا کامتا دیکھیں گے؟ ہم ان کا کاروباری زندگی متاثر ہوتے دیکھیں گے، معطل ہوتے دیکھیں گے؟ ان کے منحوس چہروں پہ ہم خوف دیکھیں گے؟ کبھی سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا۔ The credit goes to Iran.
بالکل انہیں کریڈٹ جاتا ہے, اور جب انہیں جاتا ہے تو بھائی بالکل صحیح جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ مشتبہ خامنہئی صاحب, یہ جو ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے ہیں, ان کی زندگی کی میں اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ ایک وہ گھرانہ ہے جو اپنی جو میں نے مجھے جتنی میں نے آیت اللہ علی خامنہئی کی جتنی لائف سٹڈی کی ان کی شہادت کے بعد, اس سے پہلے میں ان کے متعلق اتنا نہیں جانتا تھا. یہ بھائی حسینی ہیں لوگ, یہ گردن کٹوا دیں گے, سرنڈر نہیں کریں گے, یہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ آج میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, مشتبہ خامنہئی کے ہوتے ہوئے ایران نہ اپنے نیوکلیر پروگرام پہ, نہ اپنے میزائل پروگرام پہ, نہ اسرائیل کی ہجمنی کو تسلیم کرے گا. آج یہ میری بات آپ کسی کتاب میں لکھ لیں, ورنہ کہنا بلال شفیق تم نے صحافت نہیں کی. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ نظریہ سینہ بہ سینہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں لاکھوں ماؤں نے ایسے بیٹے پیدا کر دیے ہیں جو آیت اللہ علی خامنہئی کے نقش قدم پہ چلیں گے. کہاں گئی وہ اپرائزنگ, کہاں گئی وہ خواتین, کہاں گئی حقوق نسواں, کہاں گئی ہیومن رائٹس تنظیم, کہاں گیا وہ اکنامک بیلٹ ڈاؤن, کہاں گئی ایران کی اوپریسڈ عوام جن کو ایک ہارڈ کور رجیم نے, جن کو ایک ہارڈ لائنر رجیم نے ان کا گلا دبایا ہوا تھا. سب کچھ متھ تھا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو بہترین پالیسی ہے, بالکل ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے, اور 5 سے 8 دن ٹھہر جائیں, امریکہ یہاں سے بھاگے گا, میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں. اور اس سے پہلے کوئی انتہائی خطرناک ہتھیار استعمال نہ کر لے, کیونکہ ان کا سب کچھ ٹیک پہ لگ چکا ہوا ہے. ایران کی یہاں جیت کا مطلب ہے, میری آخری لائن آپ سن لیں, ایران کی جیت کا یا اسٹیٹس کو بھی جو اس وقت چل رہا ہے, اگر ایران اس کو بھی انشاءاللہ تعالی مینٹین کر لیتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کی جو کئی سو سالوں سے, یا بالخصوص بالفر ڈیکلیریشن سے 1917-18 سے, اگر میں غلط نہیں ہوں, معذرت چاہتا ہوں, اسٹریٹ شو کر کے میں خود اپنی انٹرنیشنل ریلیشن کافی بھول چکا, لیکن بالفر ڈیکلیریشن میں ان کی یہاں بنیاد رکھی گئی تھی. وہاں سے جو ان کے عزائم تھے اس کو ڈنٹ پڑے گا, گریٹر اسرائیل کو ڈنٹ پڑے گا, کیونکہ پھر الحمدللہ ایران اور پاکستان اس خطے میں آج بھی تو ایسے ملک ہوں گے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.